بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والے کی ہر چھوٹا سے چھوٹا کام کرنے والے غریبوں کو یہ سہولت ہونی چاہیے، چاہے وہ رکشہ چلانے والا ہو، چاہے وہ بھاجی بیچنے والا ہو، چاہے وہ پھل بیچنے والا ہو، چاہے وہ مزدوری کرنے والا ہو، چاہے وہ کچھ بھی چھوٹا سے چھوٹا کام کرنے والا ہو، یہ سہولت ہونی چاہیے معاشرے میں کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے۔ پلیز غور سے سنو اس بات کو۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ایسی فکر کیوں کر رہے جو اللہ نے نہیں ڈالی؟ ایک دوسرے کی تکلیف کا ذریعہ کیوں بن رہے؟ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے والے غریبوں کو یہ سہولت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی آسانی سے کر سکے۔ یہ بوجھ اللہ کی طرف سے نہیں ڈالیلا ہے، یہ ہم انسانوں نے ایک دوسرے پہ ڈالیلا ہے کہ یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا۔ اسلام سادگی پسند دین ہے، سوائے چند شرطوں کے، جس کے اندر پیسے کی شرط نہیں ہے، جس کے اندر دہیج کی شرط نہیں ہے، جس کے اندر کوئی مالی لین دین کی شرط نہیں ہے۔ دین آسان ہے تو پھر یہ مشکلات کو بڑھائے کیوں؟ سوچو، سوچ کے دیکھو۔ کون یقین نہیں کرے گا؟ نہیں میں ظالم ہے، ہم کو ظالم بولے، ہاں ہم ظالم ہیں، یہ ظلم کر رہے ہم ہمارے معاشرے میں۔ معاشرہ کہتے کسے ہے؟ سماج کہتے کسے ہے؟ ایک خاندان، دو خاندان، تین خاندان، چار خاندان، پانچ خاندان، ایسے کئی خاندان مل کر بنتا ہے ایک معاشرہ، جس کو سماج کہتے ہیں۔ اب اس کو کیسے چلانا ہے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، لیکن ہم نے وہ معلومات کبھی لیے نہیں، اس کو ضروری سمجھے نہیں۔ ہماری ایسی منمانی ہے کہ جو چاہا کریں گے، اسلام پہ بھی جس حصے پر چاہا عمل کریں گے، جس حصے پر چاہا عمل نہیں کریں گے۔ ہمارا جو دل بولا وہ علم حاصل کریں گے، ہمارا جو دل بولا وہ علم حاصل نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی دو بنیادیں تھیں، حیا اور سادگی۔ ہمارے اندر سے یہ دونوں نکل گئے، دکھاوا دکھاوا دکھاوا۔ سوچ کے دیکھو، جو فکر اللہ نے نہیں ڈالا وہ فکر امت محمدیہ کے سپرد کس نے کرا کہ وہ رات بھر جاگ رہے، دن بھر ان کے دماغوں کے اوپر صرف یہ بات سوار ہے، ہم کو یہ لینے کا، ہم کو یہ کرنے کا، یہ کرنے کا، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، ہم کا ہے۔ سوچ کے دیکھو، اور یہ فکر کی وجہ سے، یہ فالتو کی فکر کی وجہ سے، وہ جو اصلی کی فکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کام سپوز کیے ہیں کہ تم وہ خیر امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے واسطے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، وہ فکر پیچھے چلے گئی ان سب فکروں کی وجہ سے۔ تو سوچ کے دیکھو، آج سے ابھی سے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لو کہ ہمیں نہیں بننا اس گندے سسٹم کا حصہ۔ اگر ہم کو بھی بیٹی ہے، بیٹا ہے، جو بھی، تو ہم ایسا نہیں کریں گے کہ کسی کے ساتھ ظلم کرے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرے، سامنے والے کو پریشان کرے، اس کی راتوں کی نیند حرام کرے۔ اگر ہر انسان ایسا بن جائے گا نا تو ہمارے معاشرے سے یہ ظلم ختم ہوگا۔ کہو انشاءاللہ۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔